یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ لوگوں نے ایک نایاب خطاب سنا ہمارے استاذ مکرم حضرت علامہ و مولانا محمد ہارون رضا مصباحی صاحب قبلہ، استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جن سے آپ نے بہترین خطاب سنا۔ میرا یقین ہے کہ آپ کے دلوں پر نقش کر گیا ہوگا، اور اگر نہ بھی کیا ہو تو میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ نے آج ایک عالم باعمل کی زیارت کی، کم از کم اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پر زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں آج کل جو گویے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اسٹیج پر عالموں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے آج کل۔ جو یہاں پر خطاب کر رہا ہوتا ہے جماعت ثالثہ میں، اگر اللہ اس کو ہنر عطا فرما دے نا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ علم سے دلچسپی نہیں رکھتا، علم سے تعلق نہیں رکھتا، بس باقیات کو یاد کر لیا، تقریر کی کتابوں کو خرید لیا اور پھر اپنے ہنر کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آج الحمدللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میرے استاذ تھے، آج آپ نے ایک باعمل عالم کی زیارت کی اور اس کی زبان مبارک سے آج آپ نے خطاب سنا۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں دل لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہید جنگ آزادی 1857 عیسوی، عنایت احمد کافی مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا شاندار کلام آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا۔ وہ لکھتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا اور نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا،
سب ختم ہو جائے، کچھ باقی نہیں رہے۔ کس دنیا سے دل لگا بیٹھے ہم، کس سے پیار کر بیٹھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم رب سے کس نے بہکا دیا تجھے، کس نے بہکا دیا۔ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو۔ اطلس اور کم خواب ایک ریشم کا قیمتی کپڑا ہوتا ہے، یہ پہن کے نا بندہ جب تھوڑا برانڈڈ کپڑا پہن لیتا ہے نا تو پھر روب آتا ہے، پھر بولتا ہے چار لوگوں میں، جانتے ہو یہ جوتا میں نے کتنے کا خریدا؟ 15,000 کا جوتا پہنا ہوں صاحب، جو میں نے کوٹ پہنا ہوا نا صاحب اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، یہ بدیش سے منگایا ہوا ہے۔ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے نا صاحب برانڈڈ کپڑے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں یہ خرید سکیں۔ بندہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ نے اس کو دولت دی ہے، پھر وہ اس پر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ غرور کرتا ہے اس بات پہ کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میں لوگوں کو بتاؤں گا دیکھو میں کتنے برانڈڈ کپڑے پہنتا ہوں، میں برانڈڈ آدمی ہوں۔ لوگوں کی کوالٹی بن گئی۔ اللہ نے تو ایک انسان پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور فخر سے منع کیا تھا۔ اور پھر ہم نے کیا کیا کہ جب اللہ نے تھوڑا نواز دیا تو غرور شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ ایک دن اپنی محفل میں واعظ کر رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف رغبت دلا رہے اور کہتے ہیں اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، ورنہ اللہ تم کو مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور میرا آپ کہتے ہو اللہ کا ذکر کرو ورنہ اللہ مصیبتوں میں گرفتار کر دے گا۔ اوے موسیٰ میں تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، میں تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے، حال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے کہ کوئی شمار نہیں، اللہ نے میری بلڈنگ بنوا دی، اللہ نے مجھے بڑھاوا دیا ہے۔ اے موسیٰ آپ کیسی بات کرتے ہو کہ اللہ کا ذکر کرو؟ اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو اللہ یہ سب چیزیں چھین لے گا۔ نا موسیٰ مجھے تو اللہ نے بڑا ہی نوازا ہے۔ اب موسیٰ خاموش ہو گئے، کوہ طور پہ گئے، کلیم تھے نا، جب دل دکھتا تھا تو رب سے باتیں کرتے تھے۔ کوہ طور پہ جائے اور اللہ سے کہتے اے اللہ آج میں تیرا ذکر کر رہا تھا، بندوں کو بتا رہا تھا تیرا ذکر کرے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے میں تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا پھر بھی اللہ نے مجھے نوازا ہے، اولاد بھی دی ہے، دولت سے بھی نوازا ہے، شہرت بھی ہے، میرے پاس دنوں اور رات کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ موسیٰ اداس ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے موسیٰ تو گھبرا نہیں، جب میں کسی کو سخت ترین بدترین عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں تو اسے دنیا کی دولت عطا کر دیتا ہوں، اس کے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دیتا ہوں تاکہ وہ دنیا میں مشغول ہو جائے اور میری بارگاہ تک نہ آ سکے۔ دولت والو غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا اس بات پہ کہ اللہ نے بڑا ہی نوازا ہے، ہمیں عبادت کی کیا ضرورت، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت، اللہ تمہیں بہت نوازتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہو کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، میں نے دیکھا وہ ذکر بھی نہیں کرتا، اس کی بلڈنگ دیکھیں آپ صاحب، اس کے کاروبار دیکھیں آپ، جمعہ بھی نہیں پڑھنے آتا صاحب۔ اللہ کہتا میں ایسے شخص کو دونوں ہاتھ اس کے کام سے بھر دیتا ہوں اور اس کو اپنی بارگاہ کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہیں ہونا، تو کیا کہتے ہیں اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو۔
اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے، اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید شان عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے، حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمارا تو حق ہے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں، ہم ہیں کہ اللہ کے نبی پر دنیا کی تمام جتنی مخلوق ہے سب کی سب درود پڑھتی ہے، یہ شان ہے میرے نبی کی، جتنی مخلوق ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوا، جنگل سے گزر ہوا، اللہ کے نبی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، میں ہر طرف دیکھتا ہوں لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا، آواز آ رہی ہے، نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ علی فرماتے ہیں میں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، لیکن کوئی شے نظر نہیں آئی، لیکن درود کی آواز آ رہی ہے، درود کی آواز آ رہی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں پھر چل دیا، جب تھوڑی دور اور چلا تو کیا آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ہر طرف دیکھا، لیکن کوئی آواز دینے والا، کوئی صدا دینے والا نظر نہیں آتا۔ علی فرماتے ہیں میں چاروں سمت چکر کاٹ رہا ہوں کہ آخر ہے کون جو میرے نبی پر اتنے درد کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے، میں اس کو تلاش کرتا ہوں لیکن درود پڑھنے والا کہیں نظر نہیں آتا۔
علی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھا، بڑھتا گیا تو پھر آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ علی کہتے ہیں اس بار جب میں نے دیکھا تو ایک پہاڑی پر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے کہ اس کا منہ کھلا ہے اور اس کے منہ سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا کہ ایک پتھر ہے کہ جو میرے نبی پر درود پڑھ رہا ہے۔ جمیل قادری پکار اٹھے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ درود پڑھے۔ اللہ کے نبی نے پھر مزدہ سنایا کہ جو مجھ پر درود پڑے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو کیا لکھا؟ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ بندوں کو توبہ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندوں توبہ کرو، اے ایمان والوں توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ پھر کبھی گناہ نہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ پھر کبھی گناہ نہ کرو۔ اللہ نے 3 طریقے کی مخلوق پیدا کی۔ ایک وہ مخلوق اللہ نے جس کو عقل تو دی ہے لیکن نفس نہیں دیا، ایک وہ مخلوق جس کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے لیکن نفس دیا ہے، ایک وہ مخلوق جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور نفس بھی دیا۔ اللہ نے جس کو عقل دی اور نفس نہیں دیا وہ فرشتے ہیں، اور اللہ نے جن کو صرف نفس دیا ہے اور عقل نہیں دی وہ چوپائے ہیں، وہ جانور ہیں، اور ایک حضرت انسان ہے جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور نفس بھی دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ نے عقل بھی دی اور نفس بھی دیا تو اللہ نے اس کے اندر امتحانات بھی رکھ دیا کہ اے بندے میں نے تجھ کو یہ اعجاز بخشا کہ دونوں چیزوں کو جمع کر دیا تو پھر تیرا امتحان بھی ہوگا۔ اللہ نے نفس بھی رکھ دیا، اب جب نفس رکھا گیا تو بندہ آزمائش میں مبتلا ہوگا، کبھی گناہ کرے گا، کبھی نیکی کرے گا، کبھی پھر ملال ہوگا،
پھر توبہ کرے گا، پھر نیکی کرے گا، پھر کبھی گناہ پر آمادہ ہو جائے گا، پھر ملال ہوگا، پھر توبہ کرے گا، نفس اکسائے گا کہ گناہ کر، بندہ گناہ کرے گا، پھر رجوع لائے گا، توبہ کرے گا۔ اللہ نے بندے کو عقل بھی عطا کی اور نفس بھی عطا کیا تاکہ اس کی آزمائش ہوتی رہے۔ کبھی یہ گناہوں میں مبتلا ہوگا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، سجدے کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن پیارے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف گناہوں پر آمادہ ہو کر رہ جاتے ہیں اور ہمیں توبہ کی فکر نہیں ہوتی، توبہ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ توبہ کی یاد آتی ہے، نہ کبھی ملال دل میں اٹھتا ہے کہ توبہ کی جائے۔ اور پھر بندہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس دنیا سے یوں ہی چلا جاتا ہے۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ تو کیے لیکن توبہ نہ کر سکے۔ خرابی یہ نہیں کہ تم نے گناہ کیا، خرابی یہ ہے کہ گناہ تو کیا لیکن توبہ نہیں کی۔ بندے کو اللہ نے نفس دیا ہے، جب اللہ نے نفس دیا ہے تو گناہ کرے گا۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو خطا اور بھول کا پتلا ہی ہے، یہ خطا تو کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مدبر قوم، مفکر اسلام، مفتی شمیم الزمان صاحب کلکتوی، شیر بنگال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرت جلوہ گر ہوئے، آپ ان کے نورانی چہرے کا دیدار کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر مصر نہ ہو۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم ہیں، یہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ نے حضور سے تربیت حاصل کی تھی۔ ایک دن باہر نکلے تو آپ کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، آپ کے دل میں کچھ خیالات ابھرا، آپ نے سوچا کہ میری نظر جب اس پر پڑی تو میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا جو کہ برا خیال ہے۔ آپ نے کہا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے وہ اتنا زیادہ اپنے دل میں گناہ کو محسوس کیا کہ آپ جنگلوں میں چلے گئے۔ آپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نہ آئے بلکہ آپ نے جنگلوں کا رخ کیا، جنگلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ 40 روز تک مسلسل آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گریہ و زاری کرتے رہے، اس گناہ پر تلافی کرتے رہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ادھر اللہ کے نبی نے خواہش کی کہ ثعلبہ نظر نہیں آتا۔ کسی نے خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، ثعلبہ تو 40 روز ہو گئے کہ مدینہ میں موجود نہیں ہے۔
ادھر جبریل آئے کہ اے اللہ کے نبی ثعلبہ سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی، وہ جنگلوں میں چلا گیا، اس سے کہو کہ واپس آ جائے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی اور سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ آپ لوگ گئے، پتہ کیا کہ ثعلبہ کہاں ہیں، پتہ چلا کہ ایک جنگل کے اندر زر و قطار روتے رہتے ہیں۔ آپ دونوں گئے کہ چلو اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ آئے چھپتے چھپاتے کہ کہیں اللہ کے نبی کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، اس گناہ گار پر اللہ کے نبی کی نظر نہ پڑے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ عاشق اپنے معشوق سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب آئے تو اللہ کے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے، آپ پیچھے والی سب میں شامل ہو گئے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی، جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، آپ فوراً گھر چلے گئے۔ اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا ثعلبہ کہاں؟ کہا کہ وہ گھر چلے گئے۔ اللہ کے نبی گھر پہنچے تو دیکھا ثعلبہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ثعلبہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے آپ کے سر اقدس کو اپنے زانوئے اقدس پہ رکھنا چاہا، ثعلبہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، اس گناہ گار سر کو آپ اپنے مبارک زانو پر نہ رکھے۔ آپ نے اپنے سر کو کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی کہتے اے ثعلبہ، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، تو ملال نہ کر۔ حضرت ثعلبہ پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ثعلبہ، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ ثعلبہ کہتے ہیں نبی اللہ، اگر اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو آپ میرے گواہ بن جاؤ کہ ہاں اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ثعلبہ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ جب ثعلبہ نے یہ سنا نا تو چیخ ماری اور روح پرواز ہو گئی، چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ کوئی بڑا گناہ نہ تھا، چاہتے تو اسی وقت توبہ کر لیتے، لیکن اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ عاشق عاشق ہر کوئی کہندا، عاشق ہوتا مر کے، اور زہر دا پیالہ کوئی نہیں پیندا، عاشق پیندا مر کے۔ عاشق کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر زہر کے پیالے بھی دیے جائیں تو جام دو جام نہیں پیتے، بلکہ لبالب جاموں کو بھر بھر کے پیتے ہیں۔ یہ عاشقوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ ثعلبہ نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غسل دیا، آپ کے جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آپ کبھی پیروں کو اٹھاتے ادھر کبھی ادھر۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیسے چلتے ہیں پیروں کو اٹھا اٹھا کے؟ آپ کہتے ہیں ثعلبہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہوئے، 70,000 فرشتے ثعلبہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پہ یہ عزت ملی ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ پیارے غور کرو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کبھی توبہ نہیں کرتے، کبھی اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوتی، کبھی اپنے گناہوں پر ہم کو ندامت نہیں ہوتی، کبھی ہم رب کی بارگاہ میں جا کے شرمسار نہیں ہوتے، کبھی ہم نادم نہیں ہوتے، کبھی ہم سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں روتے نہیں، بلکہ ہم اپنے گناہوں پر مصر ہیں، ہم اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج دیکھیں آپ لوگوں کی بدنگاہی کا عالم، دیکھیں آپ گھر سے نکلتے ہیں فخریہ انداز میں کہتے ہیں جانتے ہو اب میری گرل فرینڈ 15 ہو گئی، اب میری گرل فرینڈ 10 ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ تلخ حقیقت ہے جس کو آپ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حق ہے، یہ سچائی ہے۔ لوگ فخریہ انداز میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ہمراہ ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں ہوتے ہیں تو فخریہ انداز میں یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر تیرا دل نہیں بھرتا ایک سے تو اللہ نے تو اجازت دی ہے، وَإِن طَابَ لَكُمْ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ نے تو اجازت دی ہے
کہ اگر ایک سے جی نہیں بڑھتا تو دوسری کر لے. اللہ نے تو آیت میں بھی پہلے کا ذکر نہیں کیا, شروع بھی کیا تو مثنا سے. اللہ نے 2 کا ذکر کیا, 1 کا ذکر ہی نہیں کیا. اللہ اجازت دے رہا. لیکن حال یہ ہے کہ اگر گرل فرینڈ والا مر جائے تو لوگ پیچھے تعریف کرتے ہیں, یار بندے نے تو بڑا ہی کمال کر رکھا تھا. اگر محلے میں کوئی 2 شادیاں کر لے تو لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر والا ہے. خدا نہ کرے وہ دوسری شادی کر لے, لوگ کہتے ہیں یار عجیب حال ہے اس کا, ایک تو سواری نہیں جاتی, یہ 2 کر کے بیٹھا ہے. جس کی اللہ نے اجازت دی ہو, جس کی رسول اللہ نے اجازت دی ہو, جس کو شریعت ہو, جس کا حکم دیتی ہو, اگر وہ کرے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے, اور اگر گناہ کرے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. باہر کمال. کہاں چلے گئے ہم, کون سی دنیا میں کھو گئے, کیسے گناہوں میں گم گئے کہ آخرت کی یاد نہیں آتی. پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ امیر ترین لوگوں میں سے تھے. ایک دن بازار بصرہ میں نکلے تو ایک عورت پہ نظر پڑی, بڑی حسین و جمیل عورت. آپ اس کے پیچھے چل دیے. جب آپ پیچھے گئے تو عورت نے کہا میرے پیچھے کیوں آتے ہو, اما تستحی, کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ تو آپ کہتے ہیں ممن, کس سے حیا, کس سے حیا کروں؟ تو وہ عورت کہتی ہے فَمَن يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, اس سے حیا کر جو نگاہوں کی تیرے عالم کو جانتا ہے, تو تیری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے, جو تیرے دلوں کے راز کو جانتا ہے, اس سے حیا کر. آپ کہتے ہیں کیا کروں, تیری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں. تیری آنکھیں بڑی پیاری ہیں, ان میں ڈوبنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے اچھا بات یہ ہے تو ٹھہر جا. وہ جاتی ہے, کچھ دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے, ایک تشت لے کے آ رہی ہے, اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے اور ایک رقعہ لکھا ہوا ہے. ایک رقعہ اس نے ڈال رکھا ہے اس میں, اور اس میں لکھا ہوا ہے, اس کی 2 آنکھیں ہیں اس میں. جیسے ہی آپ نے پردے کو ہٹایا تو کیا دیکھا, 2 آنکھیں. آپ نے پوچھا یہ کس کی آنکھیں ہیں؟ تو خادمہ کہتی ہے جس کی آنکھوں کا تو نے دیدار کیا, یہ اسی کی آنکھیں ہیں. اور اس رقعے میں لکھا ہوا تھا لا اريد عینا یفتتن بسببها احدا, میں ایسی آنکھوں کو اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتی جس سے کوئی شخص فتنے میں مبتلا ہو جائے. اس نے اپنی آنکھوں کو نکال دیا. پیارے اسلامی بھائیوں, وہ رات بھر تڑپتی رہی, رات بھر تڑپتی رہی. صبح اس کا جنازہ جاتا رہا. تو حضرت حسن بصری نے پوچھا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص اس کو ملا تھا, اس نے اس کی آنکھوں کا دیدار کیا, آنکھوں کو دیکھا اور وہ خائن ہو گیا. وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا تھا, اس عورت نے گوارا نہ کیا اور اس اپنی آنکھوں کو نکال کے اس شخص کو عطا کر دی. اور اسی کے قرب میں درد میں یہ رات بھر تڑپتی رہی اور صبح اس کا انتقال ہو گیا. اللہ. حضرت امام حسن بصری نے اپنے داڑھی کو پکڑا اور کھینچنے لگے, زاروں قطار رونے لگے, اے اللہ میں نے کون سا گناہ کر دیا, میرے سبب سے, میری بدنگاہی کی وجہ سے ایک عورت کو اتنی تکلیف پہنچی. پیارے اسلامی بھائیو, آپ روتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے. جب رات ہوئی آپ کی آنکھ لگ گئی, آپ سوئے, وہ عورت آپ کے خواب میں آئی. آپ کہتے اے عورت مجھے کچھ نصیحت کر دے. وہ کہتی ہے اے حسن بصری وَإِذَا خَلَوْتَ فَاذْكُرِ اللَّهِ, جب تم خلوت میں ہوا کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو. وَإِذَا أَمْسَحْتَ وَأَصْبَحْتَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاغْفِرِ اللَّهِ وَتُبْ إِلَيْهِ, اور جب تم صبح کرو اور شام کرو تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کیا کرو اور توبہ کیا کرو. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل پہ لگ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد میری نگاہوں نے کسی غیر محرم کا منہ نہیں دیکھا. پھر اللہ نے وہ کمال عطا کیے کہ بصرہ کا امام بنا. لوگ آپ کی بارگاہ میں توبہ قبول کرانے آتے تھے. جب کوئی مصیبت ہوتی تھی تو آپ سے دعائیں کرانے آتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے تو دیکھو, وہ بڑا ہی رحمان ہے.
وہ بڑا ہی رحیم ہے. اگر اس کے در سے بھی نکار دیے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کون سا در ہے جس کے در پر جائیں اور جھولی پھیلائیں اور پھر کہیں اے اللہ اب کوئی نہیں سنتا تیرے سوا؟ کوئی اور در ہے کہ اللہ کے سوا جہاں جاؤ اور کہو کہ تو بھی میری جھولی کو بھر دے؟ نہیں نا، کوئی در نہیں اللہ کے سوا. اللہ کہتا اے بندے اگر میں نہ تیری سنوں گا پھر کون سنے گا؟ تو مجھ سے مانگ تو صحیح یار، تو تمنا کر تو صحیح یار، تو سجدے میں سر رکھ تو صحیح. ایک بار گڑ گڑا، ایک بار پکار اللہ، میں تیرے سارے ہی گناہ معاف کر دوں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا نبی اللہ، اگر میرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں کیا اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اللہ معاف کر دے گا. وہ کہتا ہے یا نبی اللہ اگر میں گناہوں سے زمین و آسمان کو بھر دوں تب بھی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں اللہ معاف کر دے گا. تو توبہ کر تو صحیح، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا تو صحیح، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. ایک حبشی غلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہتا یا نبی اللہ جو میں گناہ کرتا ہوں اگر اللہ سے توبہ کروں تو اللہ معاف کر دے گا؟ آپ کہتے ہیں ہاں اللہ معاف کر دے گا. پھر پوچھتا ہے تھوڑی دور گیا واپس آیا، پوچھا یا نبی اللہ جو میں گناہ کرتا ہوں کیا اللہ دیکھتا بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں جو تو گناہ کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے. حبشی غلام نے جب یہ سنا کہ اللہ میرے گناہوں کو دیکھتا ہے اور میں اللہ کو دکھا کر گناہ کرتا ہوں، یہ دل میں خیال آیا، ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر. یہ خشیت کا عالم کہ لوگ گناہوں کو سوچ لیتے تھے اور روح پرواز ہو جاتی تھی. آج ہمارا حال دیکھیں آپ، گناہ در گناہ کرتے ہیں اور کوئی ملال نہیں ہوتا، گناہ در گناہ کرتے ہیں کوئی ندامت نہیں ہوتی. کیسے دل ہو گئے، کیسے دل میں یہ زنگ بیٹھ گئی، کیسے یہ دل نے سختی اختیار کر لی کہ اللہ کی بارگاہ میں نرم ہوتا ہی نہیں. سب کچھ اللہ کھلاتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے. زندگی کے عیش و آرام اللہ نے دیے، زندگی کے سکون اللہ نے دیے، زندگی میں سکون کے سامان اللہ نے دیے. اولاد اللہ دیتا ہے، سکون اللہ دیتا ہے، گھر مکان اللہ دیتا ہے، راحت اللہ دیتا ہے، گاڑی بنگلے اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر بھی اس کی یاد نہیں، پھر بھی اس کا ذکر نہیں، پھر بھی اس کی عبادت نہیں. کیسے دل ہیں ہمارے، کیسی سختی ہے یار. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی مگر دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، تیری رحمت نے لیکن گوارا نہ کیا. ہم تو تدبیریں کرتے رہے کہ جہنم میں جائیں، اے اللہ تیری رحمت ایسی ہے کہ مجھے پھر توبہ کی طرف کھینچ لاتی ہے، پھر سجدے کی طرف کھینچ لاتی ہے، پھر مسجد کی طرف کھینچ لاتی ہے. تیرا ذکر سنتا ہوں تو دل تڑپ اٹھتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے لو لگاؤ، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت کو پکارو. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا. بنی اسرائیل کی امت کی عمریں بھی بڑی دراز ہوا کرتی تھی. ایک شخص تھا بڑا ہی مالدار تھا، بہت سارے دوست یار تھے، گپ شپ کرتا تھا، دولت کو عیش میں اڑاتا تھا. ایک دن اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، ساری دولت ختم ہو گئی. سارے دوست جو ابھی اس کے ساتھ بیٹھ کے پارٹی کرتے تھے نا، سب بھول گئے. کون ہے تو، کیا تیرا مزاج ہے، میں نہیں جانتا تجھ کو، سب بھول گئے. اب جس دوست کے در پہ جاتا ہے نا، سارے پہچاننے سے انکار کر دیتے کہ میں نہیں جانتا تو کون ہے. جب تک دولت تھی دنیا پہچانتی تھی، دولت تھی ہر شخص جانتا تھا. آج دولت ختم ہو گئی تو کوئی پہچاننے والا نہیں. جب کوئی پہچاننے والا نہیں بچا نا، تو بیچارہ نظروں کو جھکا کے سر خم کر کے سوچا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جب کوئی در کام نہ آئے، سارے دروں سے نکار دیا جائے، تو پھر ایک در بستا ہے، وہ اللہ کا در ہے.
جو ہمیشہ کھلا ہے، اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، گڑ گڑا تو صحیح، سجدے میں سر رکھ تو صحیح، اللہ کی رحمت تیرا انتظار کرتی ہے. جب سب نے نکار دیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے اور ہاتھوں کو پھیلایا، اے اللہ میں مجبور ہوں، میں دولت مند تھا، میری دولت ختم ہو گئی، لوگوں نے عیش کیا، پارٹیاں کی، دولت کو اڑا دیا، اے مالک اب کوئی نہیں پہچانتا، تیرے در پہ آیا ہوں، اگر تو بھی نہیں پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ اللہ نے کہا اے بندے مایوس نہ ہو، جا میں تجھے پھر نوازتا. اللہ نے اسے پھر دولت دے دی، پھر گیا، پھر اللہ کو بھول گیا، پھر وہی کام جو پہلے کرتا تھا، پھر عیش کرنے لگا، پھر راحتیں سامان لانے لگا، پھر وہی گپ شپ، پھر وہی پارٹیاں، پھر پیسہ ختم کر دیا، پھر سارے لوگ بھول گئے تو کون ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، پھر مایوس ہو گیا، سوچا چلو اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کیسا کریم ہے یار، سوچو تو صحیح یار، کیسا کریم ہے. ہم گناہ در گناہ کرتے ہیں اور ایک بار کہتے ہیں اللہ، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر آیا کہتا یا اللہ، پھر سب نے ساتھ چھوڑ دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ پھر بہانہ بنا کے آیا مالک. فرشتے کہتے ہیں اللہ اب اس کو مت دینا، یہ بہانہ بنا کے آیا ہے. اللہ کہتا اوے میں جانتا ہوں، خاموش، تم کیا سمجھتے ہو میں نہیں جانتا؟ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ یہ بہانہ بنا کے آیا ہے، لیکن میرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا؟ میری رحمت کے خزانوں میں اگر اس کو دے دوں گا تو کوئی کمی تو واقع نہیں ہوگی نا؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں پھر دے دو، پھر دے دیا، پھر اڑا دیا. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ 70 بار اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ نے 70 بار نواز دیا، 70 بار نوازا. لیکن ایک دن بستر پہ لیٹا ہوا ہے، خیال آیا کہ اے اللہ میں نے تجھ سے 70 بار جھوٹ بولا، 70 بار تیری بارگاہ میں آیا، کیسا کریم ہے تو اللہ، تو نے مجھے ہر بار نواز دیا، ہر بار عطا کر دیا مالک. لیکن آج اے اللہ میں تجھ سے دولت نہیں مانگتا، آج میں اللہ تجھ سے کوئی شہرت نہیں مانگتا، آج میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، آج میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں. اب فرشتے کہتے اے اللہ ذرا دیکھ لے. اللہ کہتا نہیں فرشتوں، آج یہ مذاق نہیں کر رہا، آج یہ دولت مانگنے نہیں آیا، آج یہ شہرت لینے نہیں آیا، آج یہ سچی توبہ کر کے آیا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا اے میرے فرشتوں اس کے لیے جنت کو سجاؤ. فرشتے پوچھتے اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پھر بھاگم بھاگ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ پھر اپنی توبہ سے پلٹ جائے، اب تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو اللہ کہتا اے فرشتوں اب اس نے سچی توبہ کی ہے، اب میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور جب آخرت قائم ہوگی تو میں اسے جنت دوں گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ سے آپ مانگ کر دیکھیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے دیکھیں، اس کی رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. آپ مانگیں گے اللہ نوازتا جائے گا. آپ توبہ کریں. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کیا ہیں دیکھیں، آج اگر جلسہ نہ ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ آج پارٹی ہو رہی ہوتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب فرسٹ نائٹ آتی ہے نا، جب کوئی نیو ایئر آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے چوراہوں پر، شہر کے اندر دیکھا ہے کہ اپنی مسلمان قوم کے لڑکے موٹر سائیکلوں پہ، ایک ایک موٹر سائیکل پہ 4 لوگ سوار ہو کے کولڈ ڈرنک ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں اور عیش کرتے ہوئے یوں پھینکتے ہوئے جاتے ہیں، گولے لے کر جاتے ہیں، پٹاخے لے کر جاتے ہیں اور چوراہوں پر چلاتے ہیں. پوچھو کیا کرنے؟ وہی نئی سال آ گئی یار. کل میسج دیکھنا، آپ فیس بک کھولنا، آپ دیکھیں لوگوں کی پوسٹ پڑی ہوں گی اور سارے ہی لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہوں گے. کوئی کولڈ ڈرنک لگائے ہوگا، کوئی پٹاخے چھٹا رہا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوگا. نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں کیا نئی سال منانے کے لیے. اوے تمہارا اس سال سے لینا دینا کیا؟ اس نیو ایئر سے لینا دینا کیا؟ جب محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے تو شاید کہ چاند دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا.
محرم کا چاند نکلے تو شاید کہ کوئی چاند دیکھنے والا نظر نہیں آتا، لیکن جب یہودیوں کی تاریخ آئے تو پورا معاشرہ اکٹھا ہو کے پارٹی مناتا ہے۔ لعنت ہے اسی سال پر، لعنت ہے اسے برتھ ڈے پر، لعنت ہے اسی نیو ایئر پر جس میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا جائے اور دوسروں کی مشاہبات اختیار کی جائے۔ کیسا بھیس بنا رکھا ہے ہم نے، ہے ظلم اپنی جانوں پر، ہم سوچتے ہی نہیں ہے قلب پہ پردے پڑ گئے، ایسا لگتا ہے کہ دین کو چھوڑ دیا، دین کو ترک کر دیا۔ اگر دین کو چھوڑو گے پھر کس کا سہارا لوگے؟ دین کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگے کہاں جاؤ گے؟ آؤ، اللہ بلا رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، آؤ تو صحیح توبہ کرو تو صحیح۔ ایک بار اللہ کو پکارو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المسلمون لعلکم تفلحون۔ اللہ کہتا سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ کہتا میں سب کو فلاح عطا کر دوں گا، سب کو فلاح عطا کر دوں گا۔ لیکن ہمارا حال دیکھیں آپ، توبہ کی یاد نہیں آتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دن و رات میں کثرت سے توبہ کیا کرو، کثرت سے توبہ کیا کرو، کیونکہ ایک پل کی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اچھا دیکھیں بندوں کی خواہشات بڑی ہوتی ہیں، بندہ کیا کہتا ہے اللہ نے مجھے اتنی عمر دی، ابھی تو جوانی ہے، جوانی میں جتنا عیش کرنا ہے کر لو، ابھی تو کافی عمر باقی ہے، بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لوں گا، ابھی تو 20 سال کا ہوا ہوں، جب 40 سال کا ہو جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا، ابھی تو عمر 25 سال ہوئی ہے، ابھی تو جوان ہوں، تھوڑا اور بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لوں گا۔ بندے کی خواہشات دیکھیں آپ، جس کو اپنی جان کی ایک لمحے کی فکر نہیں، ایک لمحے کی فکر نہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ ابھی تو پوری جوانی پڑی ہوئی ہے، بڑھاپا آئے گا تو پھر توبہ کر لی جائے گی۔ یہ کیسی غفلت ہے، جس بندے کو ایک لمحے کی خبر نہیں کہ موت ابھی آنی ہے کہ کل، ایک لمحے کی خبر نہیں، اس بندے کی طول امید دیکھیں آپ، کہتا ہے بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لوں گا۔ کیسے توبہ کر لو گے آپ؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو بڑھاپا آنا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص 1000 سال، اس کو خبر پہنچی کہ تیری عمر 1000 سال کی ہوگی، وہ عبادت گزار شخص تھا، تو اس نے سوچا کہ جب میری 1000 سال عمر ہونی ہے تو پہلے سے ہی کیوں میں اتنی زیادہ عبادت کروں، کیوں نہ کچھ گناہ کر لیے جائیں، کیوں نہ عیش کر لیا جائے، میری زندگی 1000 سال ہونی ہے۔ اس نے کہا چلو 900 سال گناہ کرتا ہوں، جب 100 سال رہ جائیں گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ جب 900 سال ہوئے تو کہنے لگا ایسا کرو 99 سال اور گناہ کر لیتا ہوں، جب 1 سال رہ جائے گی نا تو توبہ کر لوں گا۔ پھر سوچا کہ چلو جب پورے 99 سال اور ہو گئے، سوچا کہ چلو ایسا کرتا ہوں کہ جب 1 مہینہ رہ جائے گا تب توبہ کر لوں گا۔ پھر پورے دن ہو گئے، 1 مہینہ رہ گیا، سوچا کہ 1 ہفتہ رہ جائے گا تو توبہ کر لوں گا۔ پھر 1 ہفتہ رہ گیا، سوچا کہ چلو جب 1 دن رہ جائے گا تو توبہ کر لوں گا۔ وہ دن بھی آ گیا اور اس کو توبہ نصیب نہ ہوئی، موت آ گئی۔ 1000 سال کی طول عمر پائی، اس نے لمبی عمر پائی، لیکن توبہ نصیب نہ ہوئی۔ امیدیں اس کی خواہشات بڑھتی رہیں، یہ کر لو وہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، پھر پیارے توبہ کر لوں گا، یہی سوچتا رہا، موت آ گئی، توبہ نصیب نہ ہوئی۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں اتنے گناہ کر لوں، ابھی جوانی ہے، ابھی جوانی کے ایام ہے، بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لوں گا، کیا خبر کہ کم موت آ جائے، ابھی سلامت چل رہا ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابھی جو مہلک بیماری آئی تھی جس کا نام کورونا تھا، میرے جوان ساتھی ہٹے کٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اس دنیا کو رخصت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا کو الوداع کہے گئے۔ کیسے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے گا؟ آج اللہ نے جو وقت آپ کو دیا ہے، جو جوانی دی ہے، جو خوشی دی ہے، جو ایام دیے ہیں، ان کو غنیمت جانو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے گا۔
اللہ کہتا ہے ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی زبانی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو 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 ہلو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تالاب